تصور کریں ایک ایسی رات کہ جب کائنات کے تمام فرشتے زمین کی طرف کوچ کرتے ہیں، ایک ایسی رات جب آسمان سے نور کا وہ سیلاب اترتا ہے کہ زمین کی وسعتیں کم پڑ جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک رات آپ کی 83 سال کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ ایک ایسی رات جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں یہاں تک کہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں رہتی۔ ایک ایسی رات جس کے چند گھنٹے ایک انسان کی 83 سال کی لگاتار عبادت سے بھی زیادہ بھاری اور قیمتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا اور پر اسرار سوال پیدا ہوتا ہے، آخر اس عظیم ترین رات کی حتمی تاریخ کو دنیا سے چھپایا کیوں گیا؟ وہ کیا واقعہ تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی تعالیٰ عنہ کو اس رات کی مقررہ تاریخ اور دن بتانے کے لیے خوشی خوشی باہر تشریف لائے، لیکن اچانک وہ علم ہمیشہ کے لیے آسمان کی طرف واپس اٹھا لیا گیا؟ آپ اس پوشیدہ رات کو اپنی آنکھوں سے کیسے پہچان سکتے ہیں؟ آج آپ لیلۃ القدر کے بارے میں وہ سچے حقائق اور تاریخ جاننے والے ہیں جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ ایک دن ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلی امتوں، خاص طور پر بنی اسرائیل کے لوگوں کی طویل عمریں دکھائی گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ پچھلے زمانوں کے لوگ سینکڑوں سال زندہ رہتے تھے اور ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، تو آپ کے مبارک دل میں ایک عجیب سی بے چینی، ایک گہری فکر پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا، میری امت کے لوگوں کی عمریں تو بہت مختصر ہوں گی، زیادہ تر 60 یا 70 سال کے درمیان۔ اگر میری امت کے لوگ اپنی ساری زندگی بھی اللہ کی عبادت میں گزار دیں، تب بھی وہ پچھلی امتوں کے لوگوں کے برابر نیکیاں اور درجات کیسے کما سکیں گے؟ پچھلے لوگوں نے تو کئی 100 سال سجدوں میں گزارے تھے۔ یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت غمگین ہو گئے، کیونکہ آپ کو اپنی امت سے بے پناہ اور بے لوث محبت تھی، اور اب دل سے چاہتے تھے کہ روز قیامت آپ کی امت نیکیوں اور درجات میں تمام امتوں سے آگے رہے۔ ایک اور مستند روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک خوش نصیب شخص کا ذکر کیا، جس نے 1000 مہینے یعنی تقریباً 83 سال تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور مسلسل عبادت میں مشغول رہا۔ یہ سن کر تمام صحابہ رضی تعالیٰ عنہ بھی بہت حیران ہوئے اور انہیں بھی رشک آیا، کاش ہم بھی اتنی لمبی عمر پاتے اور اپنے رب کو اتنا زیادہ راضی کر سکتے۔ اس غم اور فکر کے عالم میں اللہ، جو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا ہر راز، ہر دھڑکن خوب جانتا ہے، اس نے ایک ایسا عظیم تحفہ آسمان سے اتارا جس نے تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا۔ روح الامین جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کا خاص پیغام لے کر نازل ہوئے، اور وہ پیغام انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انعام تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے پوری کی پوری ایک سورت نازل فرما دی، سورہ القدر۔ اللہ رب العزت نے بڑے جلال اور محبت سے فرمایا، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے اس عظیم الشان حقیقت کا تصور کریں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ واضح طور پر فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی خوش نصیب انسان اس ایک رات میں سچے دل سے جا کر اللہ کے حضور جھک جائے تو اسے 83 سال 4 ماہ کی مسلسل اور لگاتار عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ وہ ایک ہی رات میں پچھلی امتوں کے سینکڑوں سال کی عبادت گزاروں میں بہت آگے نکل جاتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ خاص کرم اور فضل تھا جو صرف اور صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس چھوٹی سی عمر والی امت کو نصیب ہوا۔ لیکن اس رات کی عظمت صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ شب قدر صرف ثواب کی رات نہیں، یہ کائنات کے ہیڈ کوارٹر میں فیصلوں کی رات ہے۔ لوہے محفوظ سے فرشتوں کو ڈیوٹیاں سونپ دی جاتی ہیں کہ اگلے سال کس کو زندگی ملے گی، کس کی سانسیں رک جائیں گی، اور کس کے نصیب میں کتنا رزق ہوگا۔ یہ سارا کچھ اس رات فرشتوں کو ان کے حصے کے کام سونپ دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس رات زمین کا ماحول اور فضا دنیا کے عام دنوں جیسی بالکل نہیں رہتی۔ آسمان سے ایک ایسا نور اترتا ہے، ایک ایسا سکون اور طمانینت چھا جاتی ہے جو عام راتوں میں کبھی محسوس نہیں ہوتی، اور پھر ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ ہوتا ہے جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔
آسمان کے وہ بند دروازے جو عام راتوں میں بند رہتے ہیں لیلۃ القدر میں کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اس رات اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ سورہ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس رات میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہاں روح الامین سے مراد فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ آسمان سے نورانی مخلوق کا ایک ایسا سیلاب زمین کی طرف امٹ آتا ہے جس کا ہم انسان اپنی ان محدود آنکھوں سے اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ مستند حدیث میں آتا ہے کہ اس مقدس رات میں زمین پر فرشتوں کی تعداد کینکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ پوری زمین پر ٹھہرنے کی جگہ باقی نہیں رہتی۔ ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے۔ فرشتے ہر اس بندے کے پاس جاتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو یا رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو۔ وہ ان عبادت گزاروں کو سلامتی کا پیغام دیتے ہیں اور ان کی سچی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ جس رات ہم سجدے میں پڑے رو رہے ہوں، عین ممکن ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے قریب کھڑے ہماری مغفرت پر آمین کہہ رہے ہوں۔ یہ سلامتی، امن اور رحمت کا سلسلہ غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک جاری رہتا ہے۔ اب اس کہانی میں سنسنی خیز اور افسوسناک موڑ آتا ہے جس نے اس رات کو قیامت تک کے لیے ایک پر اسرار راز بنا دیا۔ یہ صحیح بخاری کی مستند حدیث ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، جس کے راوی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ایک رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ایک بہت بڑی خوشخبری دینے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لیلۃ القدر کی مقررہ تاریخ بتانے آئے تھے تاکہ امت کو اسے تلاش کرنے میں مشقت نہ کرنی پڑے۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے، آپ کی نظر دو مسلمانوں پر پڑی جو آپس میں بری طرح جھگڑ رہے تھے۔ ان کے درمیان کوئی سخت بحث ہو رہی تھی، آوازیں بلند تھیں اور وہ ایک دوسرے کے خلاف غصے میں تھے۔ اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے وہ علم جو آسمان سے اترا تھا واپس اٹھا لیا گیا۔ اب ہمیں حکم ملا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں کسی عبادت کی اس طرح حاجت نہیں تھی جیسے ہمیں ہے، وہ اس رات کی تلاش میں کیا کرتے تھے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مستند حدیث میں فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، یعنی عبادت کے لیے پوری طرح مضبوطی سے تیار ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راتوں کی نیند اڑ جاتی، آپ ساری رات جاگتے اور اپنے رب کے حضور قیام کرتے، اور صرف خود ہی نہیں بلکہ محبت اور فکر کے مارے اپنے گھر والوں کو بھی نیند سے جگاتے تاکہ کوئی بھی اس عظیم رات کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم نہ رہ جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب تاریخ کا علم اٹھا لیا گیا تو ہم اس رات کو کیسے پہچانیں؟ جب ایک عام انسان آسمان کی طرف دیکھے گا تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ آج ہی لیلۃ القدر کی رات ہے؟ جب جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی فوج کے ساتھ زمین پر اترے ہوئے ہوں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ رات انتہائی پرسکون اور خاموش ہوتی ہے۔ اس رات میں نہ تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سردی، بلکہ ایک عجیب سا اعتدال، ایک نرمی اور سکون پوری فضا پر چھایا ہوتا ہے۔ عبادت کرنے والے کے دل میں ایک خاص قسم کی طمانینت اور رقت طاری ہو جاتی ہے۔ ہوائیں بہت معتدل اور نرم چلتی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جب شب قدر کے بعد اگلی صبح کا سورج نکل آتا ہے تو اس میں کوئی تیز شعاع یا چبھن نہیں ہوتی، وہ بالکل ایک سفید تھال یا پیالے کی طرح نرم ہوتا ہے جسے آپ بغیر آنکھیں جھپکائے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی روشنی بہت ہلکی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رات بھر زمین پر عبادت کرنے اور دعاؤں پر آمین کہنے کے بعد جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام اور کروڑوں فرشتے ایک ساتھ آسمان کی طرف واپس پرواز کرتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے، نورانی پروں کی چمک اتنی گھنی ہوتی ہے کہ سورج کی تیز شعائیں ان کے نور کے پیچھے چھپ کر ہلکی پڑ جاتی ہیں۔ یہ صرف جاگنے اور جا کر وقت گزارنے کی رات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں، کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت طاقتور دعا سکھائی۔
آپ نے فرمایا یہ پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ اس رات میں سب کچھ اللہ سے مانگیں، لیکن معافی سب سے پہلے، کیونکہ جسے اللہ کی معافی مل گئی اسے دونوں جہان مل گئے۔ اس پوشیدہ رات کو تلاش کریں اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی کا سورج غروب ہو جائے۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر